فہمیدہ ریاض کے خطوط 24 اگست 1987۔ نعیم صاحب، تو کیا آپ واقعی ایسے خدا ترس بزرگ ہیں جو ایسے راندہ درگاہ کو یاد رکھتے ہیں جن کو دنیا فراموش کر چکی ہے اور جن کو تاریخ کے ڈسٹ بن میں پھینکا جا چکا ہے؟ جو خط میں نے جنیجو کو لکھا وہ 27 جون کو پوسٹ کیا گیا۔ ابھی تک یہی ہوں اور بہت اکیلی۔ ہندوستان طرح طرح کے کنورژن سے گزر رہا ہے۔ آپ سے ملاقات بھلا کب ہوئی تھی؟ 2 برس یا شاید 3 برس پہلے۔ دیکھیے، حافظے کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ویسے بھی سال مہینے سب بے معنی سے ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں وقت کا کیا مطلب ہے۔ سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے وقت کہہ دیا۔ یہ بھی اچھا مذاق ہے۔ خیر، تب آپ سے رام جنم بھومی کی بات ہوئی تھی۔ تب سے اب تک جمنا میں بہت خون بہہ چکا ہے۔ تو کیا آپ کا کہنا ہی درست تھا؟ وہ یہ کہ مسلمانان ہند کو یہ بیٹ نہیں پکڑنی چاہیے، لیکن نعیم صاحب، اس جال میں تو ہندوؤں کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ہندو ہوں یا مسلمان، دونوں اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ مہینوں تک فسادات جاری رہتے ہیں، پھر تھک ہار کر ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اچھا، تو پھر میں آپ پر کیا کام رکھوں؟ کیونکہ آپ خدا ترس بزرگ ہیں، لہٰذا آپ شکاگو میں ایک مشاعرہ برپا کیجئے اور مجھے بلا لیجئے، ٹکٹ بھیج کر۔ خیر، شاید اہل شکاگو میری شاعری کے ثنائے و بدائے نہ سمجھ پائیں اور نہ ٹکٹ کا چندہ دیں۔ اس صورت میں ایک کتاب میں نے لکھی ہے در زبان انگریزی، جس کا نام ہے پیپل۔ ناول ہے۔ آج کل وہاں ہندوستانیوں کی خوب کتابیں چھپتی ہیں، تو کیوں نہ میں وہ مسودہ آپ کو بھیج دوں اور آپ کسی اچھے سے پبلشر سے چھپوا لیں۔ اس سے پہلے آپ اس کی ٹیز کو کراس اور آئیز کو ڈاٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ محاورہ درست کر دیجیے گا۔ کیوں انگریزی میں قلم فرسائی کی؟ ارے صاحب، ہندی رسم الخط آتا نہیں، اور ہندوستان میں رہ کر کیا اردو لکھوں؟ اردو کا یہ حال ہے یہاں کہ چھپنے والے مواد سے ہوش و حواس کو ڈنڈے مار مار کر نکال دیا گیا ہے۔ مجال ہے کہ کوئی لفظ سمجھ کر چھپ جائے۔ نہیں، اب میں نے آپ سے دوستی کر لی۔ پاکستانی ادیبوں نے میرے لیے ایک قرارداد پاس کی ہے۔ شاید میری واپسی کی صورت نکلے، اس لیے خواب دیکھ رہی تھی۔ گئی تو کراچی میں نوٹنکی کرواؤں گی۔ اپنے لکھنؤ والے مدارا راکشس کو بلا لیں گے، نظام الدین کی درگاہ کے قوالوں کو بلا لیں گے، جو گائیں چھاپ تلک سب چینی منہ سے نینا ملائی کے، اور بہاریوں سے مل کر بلوائیں گے کجری گانے والوں کو۔ واہ کجری، ہائے کجری، جو گاتی ہیں کہ حملی کشمیری چنریا عطر گم کے۔ کراچی والے تو بھول بھی گئے کہ عطر کا گمکنا کیا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں آنکھ کھل گئی۔ دراصل ہندوستان سے عشق ہے اور دل و دماغ پاکستان میں لگا رہتا ہے، یعنی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ فوراً جواب دیجئے۔ شکریہ کے طور پر کئی نئی نظمیں بھیجوں گی، بالکل نئے موضوع پر لکھی ہیں۔ فقط فہمیدہ۔